بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن الرجل على أبيه وأخيه وأخته أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی معاشرت کا، ہماری تہذیب کا، ہماری ثقافت کا، ہمارے تمدن کا، ہمارے رہن سہن اور ہمارے انداز تربیت کا ایک زرین باب ہے جو میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت باقاعدہ ایک ناپاک منصوبے کے تحت مسلم معاشرے کی نوجوان لڑکیوں کو غیر مسلم نوجوان اپنے دام فریب میں پھنسا کر، اور صرف اس لیے کہ مسلم معاشرے کا مورال ڈاؤن ہو جائے، ان کو کسی طرح سے ڈیمولائز کیا جا سکے، ان کے اوسان اور ان کے حواس کو متاثر کیا جا سکے، مائنڈلی ٹارچر کیا جا سکے، اس طرح کھلے عام کلکٹریٹ میں جیمال ڈالی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد والدین ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اپنی رسوائی کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے. نہ کوئی ٹرائل ہوتا ہے، نہ کوئی مقدمہ ہوتا ہے، نہ کوئی پیروی ہوتی. تو مستقل اس طرح کے تماشے ہیں. ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نوجوان نسل اچھی طرح جانتی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. جس لڑکے کو اس طرح سے کسی بھی نوجوان لڑکی کو اپنے دام فریب میں جب گرفتار کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے بھائی سے پہلے دوستی بناتا ہے، اس کے بھائی سے دوستی گانٹتا ہے، گھر میں آنا جانا کرتا ہے، نام یہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی کا دوست ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سارے تماشے انجام پاتے ہیں. یعنی ایک غیر مسلم نوجوان اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے بھائی کا کلاس میٹ ہونے کے نام پر، بھائی کا کولیگ ہونے کے نام پر، بھائی کا دوست ہونے کے نام پر اس گھر کے اندر آتا ہے جہاں جوان بیٹیاں موجود ہیں. یہ ہمارے عام گھروں کا حال ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بالکل وہ والا سرا میں اختیار کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو تماشے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ محلے کے نوجوانوں کی آمد و رفت اور دیگر چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، کزنز کا گھروں کے اندر بے محابہ آنا جانا، اس سے جو عورت کی یا بچیوں کی فطری حیا ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے. اور پھر اس کے اندر حیا اور عفت کا خیال ختم ہو کر کے امتزاج بڑھتا ہے، میل ملاپ کا شوق بڑھتا ہے. اور پھر اس کے بعد بہرحال انسان ہے، جیسے ہی مرد اور عورت باہم تنہا ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا، اور اس کے بعد جو چیزیں آگے بڑھتی ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک پس منظر ہے جس پس منظر میں آج کے مسئلے کی گفتگو کر رہا ہوں. یہ مسلم ہے کہ نہیں؟ یہی چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہمارے معاشرے کے اندر اتنی ہی ڈھیل چل رہی ہے اور اتنی ہی بدتمیزی ہے. اسے مانیے اور پھر اس کے بعد میں آئینہ آپ کو دکھلاتا ہوں کہ کلام الہی کیا کہتا ہے، امام الانبیاء کی دی ہوئی تہذیب و تمدن کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز معاشرت میں جو سسٹم اور جو نظام ہم کو دیا تھا اس کا خلاصہ کیا ہے. پہلی بات دماغ میں بٹھا لیں
کہ قرآن کریم بہت ضروری مسائل کو جو بنیادی ہوتے ہیں ان کو بیان کرتا ہے، باقی نبی پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ خود بیان کر دیں گے۔ البتہ اس کی اوتھینٹسٹی بھی اور اس کا استناد اور اس کی مضبوطی اور استحکام اور اس کا ثبوت بھی وہی ہے جو قرآن کریم کا ہے۔ ابھی جو کچھ میں نے عرض کیا اس کو دماغ میں رکھیں گے تو مسائل کو سمجھنا یا اس کے بعد مجرمانہ احساس پیدا ہونا، ندامت اور پشیمانی کا پیدا ہونا آسان ہو جائے گا۔ اور جب طبیعتوں پر ندامت اور پشیمانی پیدا ہوتی ہے تو پھر استغفار کے دروازے کھلتے ہیں، اصلاح کی ترتیب بنائی جاتی ہے اور آدمی کو اپنے احوال کی درستگی کی فکر ہوتی۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کسی ادب کو جب بیان کرے گا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق فنڈامنٹل سے ہو، بنیاد سے ہوگا، وہ ہماری اساس کہلائے گی، وہ ہمارا فاؤنڈیشن کہلائے گا، وہ ہماری تہذیب، کلچر، ثقافت اور تمدن کا کی فیکٹر ہوگا۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور انسائکلوپیڈیا ہے اس حوالے سے، حیا، حجاب، عفت، پاک دامنی اور اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ ایک انسائکلوپیڈیا، ساری چیزیں بیان کی گئیں۔ اسی کا یہ ایک سبق ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک کہ تم سلام نہ کر لو اور اجازت نہ لے لو۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کی تو اجازت ہے، ابھی ہم اس کی بھی ویاکھیا کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ کسی دوسرے کے گھر میں آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، دو شرطیں ہیں، آپ اجازت لیں اور سلام کریں، بات سمجھ رہے ہیں، تب آپ کو اجازت ملے گی۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں کسی کے بھی گھر میں دندناتے ہوئے گھس جایا کرتے تھے، کسی بھی وقت چلے جایا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کسی کے گھر میں اچانک داخل ہو جائیں، کھانا کھا رہا ہے یا وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے نیم برہنہ، یا وہ اپنے پیسے گن رہا ہے، یا اپنے زیورات کا حساب کر رہا ہے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کے بارے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی خبر لگے، آپ اس وقت پہنچ گئے، تو یہ ایک بات ہی نہیں بلکہ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو قرآن کریم نے ادب سکھلایا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اگر داخل ہوتے ہو تو دو شرطیں ہیں، سلام کرنا اور اجازت لینا۔ اب اتنا فلسفہ نہ تو ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ استیزان کے معنی آتے ہیں اجازت لینا، اور استیناس کے معنی آتے ہیں محبت پیدا کرنا، وحشت کو دور کرنا۔ تو قرآن کریم نے استیزان کو استعمال نہیں کیا، استیناس کو استعمال کیا، یعنی آپ گھر کے اندر جب داخل ہوں گے جب اندر والوں کی وحشت دور ہو جائے۔ وحشت کیسے دور ہوگی؟ جب آپ دعائیہ جملہ زبان سے نکالیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ سلامتی کرے تم پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں تم پر اور اس کی برکتیں ہوں تم پر۔ جب ایک بندہ دعا دے رہا ہو کسی کو تو ظاہر سی بات ہے وحشت تو دور ہو ہی جائے گی، وہ اوپرا پن دور ہو جائے گا، اجنبیت دور ہو جائے گی، لگے گا کہ مومن ہے اور جاننے والا ہے پلس خیر خواہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اجازت لیں گے۔ اجازت اگر صراحتاً لینا چاہیں تو اپنا نام بتلائیے کہ میں عبد الرب ملاقات کے لیے حاضری کی اجازت چاہتا ہوں، یہ اجازت کا طریقہ ہے۔ نام بتلائیں گے، آپ اپنا نام بتلائیں گے، سلام کریں گے، نام بتلائیں گے، اجازت لیں گے، تب آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کسی اجنبی کے گھر میں جائیں گے تو دوست کے گھر میں تھوڑی اجازت لینا ہے، پڑوسی کے گھر میں تھوڑی اجازت لینا ہے، سسرال میں تھوڑی اجازت لینا ہے، چچا کے گھر تھوڑی اجازت لینا ہے۔ ذرا
کانوں کو درست کر لیجئے، اپنے کانوں کو ذرا سا کھول لیجئے، میں آگے جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو میں نے خطبے میں پڑھا، یستأذن الرجل علی ابیہ، اگر بیٹا باپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اجازت لے گا، وعلی اخیہ، اگر بھائی کے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اجازت لے گا، وعلی اختہ، بہن کے گھر میں داخل ہوگا تو اجازت لے گا۔ یہ ایک روایت ہوگی۔ ایک روایت میں یہ تینوں افراد، اس لیے کہ آپ اس سے کلوز رشتوں کی بات نہیں کر سکتے، میں بالکل قریبی رشتوں کو ذکر کر رہا ہوں، باقی سب تو اپنے آپ پاور ہوا ہو جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب باپ کے یہاں داخل ہونے میں اجازت لینا ہے تو بچے ہی کیا پھر؟ ماں کے یہاں اجازت لینی ہے، ماں کے یہاں اجازت لینا ہے۔ حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی روایت، کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسی وضاحت کے ذیل میں کہ حضور نے جب یہ وضاحت کی ہوگی، آیت کریمہ اتری ہوگی، تو انہوں نے اگر کہا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے اپنی والدہ کے یہاں جانے پر بھی اجازت لینا پڑے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ انی کنت معہا، میں انہی کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اجازت لینا پڑے گی۔ پھر آگے انہوں نے تیسری بار کہا کہ اللہ کے رسول میں ان کی خدمت کرتا ہوں، میں ہی ان کے ساتھ رہتا ہوں، میں ہی ان کی کفالت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اجازت لینا ہے۔ اتحب ان تراها عریانۃ، کیا تو چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھ لے؟ تیسری بار سوال کرنے کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، یعنی میری بوڑھی ماں ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ہم ہی دونوں مکان کے اندر ہیں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں، ساری خدمت دیکھ بھال میں کرتا ہوں۔ یہ ساری وضاحت کے بعد تیسرے راؤنڈ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ تم کو اجازت لینا پڑے گی، لینا ہے۔ اور پھر آگے کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا کہ بھائی ایک عورت جب گھر کے اندر ہوتی ہے تو لاپرواہ ہوتی ہے۔ آپ اپنی بیویوں کو دیکھیں، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہوتا، جو دوپٹہ اوڑھنے والیاں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو ننگی گھومتی ہیں بازاروں میں، ان کی بات کیا کرنا، ان کو عورت کہنا ہی غلط ہے، ان کو عورت کہنا ہی غلط ہے۔ اس پہ اعتراض ہو تو میں اس کا ترجمہ بتا دوں، عورت کس کو کہتے ہیں؟ عورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا چھپانا واجب ہے۔ آپ کے اپنے جسم میں بھی عورت ہے، ایک تو عورت گھر پہ ہے، ایک آپ کے اپنے جسم میں عورت ہے، یہاں سے لے کر کے اور یہاں ناف تک کا حصہ مرد کا عورت کہلاتا ہے، اور اسی کو چھپانے کا نام ستر عورت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حصہ آپ کا عورت کہلاتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو چھپائے نا، اسے عورت کیوں کہیں ہم؟ اسے عورت کیوں کہیں؟ وہ کچھ بھی ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ بیٹا جب باپ کے یہاں داخل ہوگا تو اجازت لے گا، بھائی کے یہاں جائے گا تو اجازت لے گا، بہن کے یہاں جائے گا تو اجازت لے گا، ماں کے یہاں داخل ہوگا تو اجازت لے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب کیا بچا ہے؟ باقی تو سب اپنے آپ ختم ہو گئے۔ تو بچی بیوی، یہی سب سے کلوز رشتے ہیں نا۔ تو اگر تنہا بیوی گھر کے اندر ہے تو آپ کو اجازت لینا واجب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر صرف عورت اندر ہے، بیوی اندر ہے، تو آپ کو اجازت لینا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب پھر بھی یہی ہے کہ آپ اجازت لیں۔ اجازت لینے میں عار محسوس ہوتا ہے تو آپ کوئی ایسی حرکت کر دیں، مثلا دروازے پر کسی سے زور سے بولنے لگے، یا آپ کھانس دیں، کھنکھار دیں، یا ہلکے سے کنڈی پر ہاتھ مار دیں، سلام کر لیں، سلام تو کرنا ہی ہے، اجازت لینے کی بات ہو رہی تو کوئی ایسی حرکت کر دینا، یہ سب فقہا نے اس کو شامل کیا ہے بیوی کے ساتھ۔ یہ تب ہے جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ میری بیوی اکیلے ہی رہنے کی عادی ہے، لیکن اگر آپ کی بیوی اس طرح کی ہے، اللہ کرے
مسائل جاننے والی ہے، دیندار ہے، جس کے پاس تانتا لگا رہتا ہے مسائل پوچھنے والوں کا، قرآن سیکھنے والوں کا، تو پھر ایسے گھر کے اندر بیوی ہے تب بھی آپ کو اجازت لینا واجب ہے۔ بیوی اگر آپ کی اتنی سوشل ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اتنی سوشل ایکٹیوسٹ ہے یا اتنی دیندار اور مربیہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاس کا کوئی نہ کوئی اس کے پاس بیٹھا ہی رہتا ہے، پڑوس میں رشتہ داری ہے، ہو سکتا بہن بیٹھی ہو سکتا بھابھی بیٹھی ہو سکتا چھوٹی بھاوج بیٹھی ہو، اگر اس طرح کے احوال آپ کے سامنے آئے دن ہوتے ہوں تو اس گھر میں بھی آپ کو اجازت لے کے ہی جانا پڑے گا، اجازت لے کے ہی جانا پڑے گا۔ اب کیا بچہ بتائیے، چچا کے گھر، چچی کے گھر، خالہ کے گھر، ماموں کے گھر، آپ اندازہ لگا لیجئے گا اچھی طرح سے۔ اسی طرح والد بھی اگر اپنے بیٹے کے گھر جا رہا ہے تو اجازت لینا پڑے گی، کان کھول کے سن لیجئے۔ حرمتیں اپنی جگہ، آداب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن اگر باپ بھی بیٹے کے گھر جائے گا تو اجازت لینی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ باہر سے سلام کرنا ہے، کہہ دینا بیٹا میں آیا ہوں، اتنا کہہ دینا میں کہا جا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ اجازت لینے کے الفاظ کو یا اجازت لینے کے لفظ کو آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا دقت سی محسوس ہوگی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اگر بہو کپڑے ٹھیک سے نہ پہنے ہو، دیہاتوں میں تو اتنا گھونگھٹ کاڑے رہتی ہیں سسر سے، بات سمجھ رہے ہیں آپ، دیور کے سامنے نیم اوریاں ہیں اور سسر کے سامنے جو محرمات ابدیہ میں سے، یہ غیر مسلموں سے لے لیا ہے تماشا ہم نے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی صورتحال ہو، جہاں بھی اس طرح کی صورتحال ہو وہاں آپ کو اجازت لینا پڑے گی۔ بیوی کی کوئی چیز بھی آپ کے لیے دیکھنا حرام نہیں ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ سطر نہ دیکھا جائے۔ سن لیجئے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنون کے ساتھ حضور سے محبت کرتی ہیں اور حضور کو جس طرح کا عشق حضرت عائشہ سے ہے احادیث کے ذیل میں آپ کو آسانی سے پتہ چل سکتا ہے، لیکن وہ بھی فرماتی ہیں کہ پوری عمر جب تک میں حضور کے ساتھ رہی میں نے حضور کا سطر نہیں دیکھا۔ سطر کا مطلب یہی، اتنا حصہ دیکھا نہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں احتیاط کیا ہے، زندگی کیا ہے، آپ کے نبی نے آپ کو کتنا پاکیزہ معاشرہ دیا۔ اسی ذیل میں، اسی ضمن میں آپ اندازہ لگائیے کہ شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اکیلی بیوی ہو تب بھی مستحب یہ ہے کہ اجازت لے کر کے یا کوئی ایسی حرکت کر کے آئے کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ صاحب آ رہے ہیں، صاحب آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بسا اوقات عورت کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ شوہر اس کو اس حال میں دیکھے۔ بہت سے ایسے احوال ہیں، آپ کیا جانیں، آپ کو تو دھیان ہی نہیں رہتا نا معاشرت کیا چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قیمت کیا ہے۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، مطلب عورت نہیں چاہتی ہے کہ شوہر مجھے اس حال میں دیکھے، یا عورت کی کنڈیشن کیا ہے وہ بہتر جانتی، اپنے شوہر کا مزاج اچھی طرح جانتی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب کسی جنگی سفر پہ جاتے تھے، وہاں سے جب آتے تھے تو ڈائریکٹ مدینے میں داخل نہیں ہوتے تھے، مدینے سے اتنی دوری پر جہاں سے لشکر دکھائی پڑ رہا ہو، میل 1.5 میل دور آپ پڑاؤ ڈالتے تھے۔ دن میں پہنچ گئے مثلا تو وہیں ٹھہر گئے، اب اس کے بعد خبر پہنچ گئی مدینے میں کہ قافلہ آ گیا ہے، حضور واپس تشریف لانے والے ہیں، کچھ ہی دور پہ ہیں۔ ایک بار ایسا پیشہ یہ کتاب النکاح مشکات کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد شہید ہو گئے، ان کی 6 یا 7 بہنیں، انہوں نے شادی کر لی تو اتفاق سے اس کے بعد فوراً سفر میں جانا پڑ گیا کسی غزوے میں۔ وہاں سے واپس آئے تو مدینے کے بالکل قریب پڑاؤ حضور نے ڈالا، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کان میں آ کر کے حضور سے کہتے ہیں، انی حدیث عرس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ابھی کچھ ہی دن پہلے شادی ہوئی تھی، مجھے اجازت دے دیجیے میں چلا جاؤں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ، جوان صحابی ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے، اتنے دنوں سے باہر ہیں، تو حضور سے چپکے سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجیے میں چلا جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ہم انشاءاللہ رات میں داخل ہوں گے۔
رات میں اپنے گھروں میں داخل ہوں گے یا تو اس کے بعد جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہاں سارے مرد بیٹھے ہیں، میں سینسٹیوٹی بتلا رہا ہوں، حساسیت بتلا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شاگردوں کی زندگی پر کتنا زبردست کمانڈ ہے، یا کتنی گہری نظر ہے، کس کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی معاشرت کو، ان کی معاشرت کی سرپرستی کرتے ہیں۔ فرمایا اتنے دن سے تم لوگ باہر تھے، عورتیں اپنے جسم کے اعتبار سے کس حال میں ہیں اور تمہاری اپنی حالت وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں۔ عربیوں نسل اور پاک دامن لوگ، تو حضور نے فرمایا کہ اتنی مہلت دو لکی تستحد المغیبہ وتمتشط الشعثہ، مشکل الفاظ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس خبر پہنچ چکی ہے، اتنی مہلت دو کہ وہ اپنے جسم کے زائد بال صاف کر لیں، اور جس کے بال جھڑے ہوئے نہ ہوں، لکی تمتشط الشعثہ، جس عورت کے بال الجھے ہوئے ہوں، پراگندہ سر ہو، وہ اپنے بالوں میں کنگھی چوٹی کر لے۔ اس کا ترجمہ یہ، یعنی اگر کہیں اس حال میں ایسا مرد جو اپنی بیوی سے ضرورت محسوس کرتا ہے، وہ اچانک آ جائے اور عورت اچھی حالت میں نہ ملے، طلاق کی نوبت آ سکتی ہے اس غصے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باریک نگاہ رکھتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کو اجازت نہیں دی اور آخر کال رات میں ہی آئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو کتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ تو وہی ہے کہ جب بیوی کو اجازت، شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ تنہا گھر میں بیوی ہو اور بلا اجازت آ جائے، اگرچہ اجازت لینا واجب نہیں ہے شوہر کے لیے، لیکن ادب یہی ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے آپ اندازہ لگائیے گا، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی احتیاط درکار ہے۔ کس احتیاط کی بنیاد پر سگا بھائی بہن کے یہاں بلا اجازت نہیں آ سکتا؟ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، فلانے پڑوسی، کلاس میٹ، یہ اور وہ، بھائی کا دوست، فلانے کا دوست، ان کے داخلے کی اجازت تو قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اب یہیں پر ٹھہر کے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہماری جوان بیٹیاں گھروں کے اندر کس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں اپنے جوان بھائیوں کے سامنے، باپ کے سامنے۔ ایک طرف شریعت کا یہ مزاج ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور ہے، اس کے بعد صورتحال پوچھیے آپ، اور وہ گدھے بھائی نیکر پہن کے گھر میں گھومتے ہیں۔ اس حصے کا بند کرنا فرض ہے، اس کا کھولنا حرام ہے، اس کا دیکھنا حرام ہے۔ ابھی یہ شرٹ اونچی چل رہی تھی، یہ والا حصہ کھل جاتا ہے۔ ناف سے نیچے کا حصہ اگر تھوڑا سا بھی کھل جائے گا، یعنی سب سے چھوٹے عضو کے برابر بھی کھل جائے گا اور ایک رکن کے برابر کھلا رہے گا، نماز فاسد ہو جائے گی ترنت۔ تو یہ جس طرح یہ والا حصہ کھلتا ہے، دیکھا جائے گا یہ ناف کے لیول میں ہے، ناف کے لیول سے نیچے کا حصہ اگر کھل جاتا ہے، صرف سجدے کے بقدر بھی اگر کھلا رہتا ہے اتنا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہمارے گھروں کے اندر خود اپنے نوجوانوں کا باپ، جوان بیٹی ہے اس کی، یعنی 30 سال کا 40 سال کا باپ ہے اور 15 سال کی بیٹی ہے، نیکر پہنے گھوم رہا ہے۔ ادھر نبی کا مزاج دیکھیے اجازت کے سلسلے میں کیا صورتحال ہے، اور ادھر گھروں کا ماحول دیکھیے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، لوور پہنے ہیں، ایک بنیان پہنے، دوپٹہ تو کب کا تیاگ دیا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے اور یہ قرآن کریم کا مطالبہ۔ ذالکم خیر لکم، قرآن کہتا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسے چھوڑنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس وقت دیکھ لیجئے مورال سب سے زیادہ ڈاؤن کہے سے ہوا ہے، آپ کی کمیونٹی کا مورال کہے سے ڈاؤن ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ وہ باپ جینا پسند نہیں کرتا جس کی بیٹی اس طرح کی حرکت کر دے، جس کا بیٹا اس طرح کی حرکت کر دے، وہ باپ مہینوں گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ احساس ہے، مگر احساس ختم کر دیا گیا۔ اب اندازہ لگائیے، آپ کہیں گے تو کیا عورتوں کو بھی اجازت لینا چاہیے؟ جی ہاں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی اجازت تھوڑی ہے، لینے کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ جس طرح چاہیں اندر چلی جائیں۔ عورت کا سطر بھی بلا اجازت نہیں دیکھ سکتی، عورت کا سطر بھی بلا اجازت نہیں دیکھ سکتی۔ بلکہ ہم آپ کو مسئلہ بتلا دیں، IVF ناجائز ہے، IVF بیبی ٹیوب سسٹم
پورا ناجائز ہے، ساری شکلیں ناجائز ہیں اس کی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی نے کہا کہ عورت ہی سیمن نکالتی ہے اور پھر اس کو خلط ملط کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہی اس کو رکھتی ہے، تو اجازت ہونا چاہیے. تو افتاء کا جواب کیا ہے معلوم؟ کہ بلا ضرورت، بلا اضطرار کے کسی کا عورت کے لیے بھی عورت کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے. اور اولاد حاصل کرنا یہ اتنا بڑا عمل نہیں ہے، اتنا بڑا اچیومنٹ نہیں ہے، اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی عورت کسی عورت کا سطر دیکھے. سمجھ میں نہ آیا؟ اور دوبارہ دہرا دوں یہ جملے، یہ میں آپ کے احساس کو بیدار کرنے اور آپ کی غیرت کو للکارنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی نے جو آپ کو غیرت دی ہے، جس غیرت کی تعلیم دی ہے، جس عفت کا احساس عنایت کیا ہے، وہ کیا ہے اور ہم کہاں ہیں؟ یعنی کسی مستفتی نے، سوال کرنے والے نے کہا کہ ہم IVF کرائیں گے لیکن عورت ہی سیمن نکالے گی، پھر اس میں جو کچھ بھی ملایا جانا ہے اس کو خلط ملط کرے گی اور شوہر کا ہی سیمن لے کر کے اور اس کے بعد اس کو وہ خود رکھے گی. تو اس کا جواب یہی ہے کہ کسی عورت کے لیے کسی عورت کا سطر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور اولاد کا حاصل کرنا یہ اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عورت دوسری عورت کا سطر دیکھے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ عورت کو بھی کسی گھر میں داخل ہونا، چاہے عورت پر ہی داخل ہونا ہو، اجازت لینا ضروری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 عورتیں آئیں. ایک نے کہا کیا اجازت ہے، میں آ سکتی ہوں؟ آپ اندازہ لگائیے، آپ کہیں گے اجازت تو مانگ رہی، آپ کہیں گے کہ اجازت تو مانگ رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں آ سکتی. تفصیل جانی کہہ لوگ ہیں، بتایا 4. کہا تم میں سے کسی کو اگر اجازت لینے کا مسنون طریقہ معلوم ہو تو وہ اجازت لے. تو ان میں سے ایک نے پہلے سلام کیا اور پھر اس کے بعد اجازت مانگی. حضرت عائشہ نے فرمایا کم آن، آ سکتی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ خواتین کو بھی اجازت لینا اور اجازت بھی مسنون لینا. ابھی کیا آیت پڑھی میں نے پارہ نمبر 18 کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم سلام نہ کرو اور اجازت نہ لے لو. تو آپ نے اندازہ لگایا کیا صورتحال ہے. اور اس وقت ہم معاشرے میں کس انارکی سے جوجھ رہے ہیں کہ ہماری بڑی تعداد بچیوں کی غیر مسلمین کے رابطے میں، آئے دن روزانہ یہاں ہوٹل میں وہاں ہوٹل میں. یہ سب کیوں؟ اگر آپ بتلائیے یہ ایک چھوٹا سا اصول قرآن کریم کا اپنا لیا گیا ہوتا تو امید یہ ہے کہ نوبت نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیرت عنایت فرمائے، عفت کا احساس عنایت فرمائے، پاک بازی اور پاکیزگی کا احساس عنایت فرمائے. ہمارے معاشرے کو اسلامی خطوط پر اور اسلامی آداب پر تشکیل کرنے کی ہم کو ہمت اور حوصلہ مرحمت فرمائے. اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کی تربیت اسلامی اصول پر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.